दोस्तों, कुछ दिन पहले आमिर लियाकत की अचानक मौत ने सबको हैरान कर दिया और उनकी ज़िंदगी में पिछले कुछ दिनों से जो तनाज़ात चल रहे थे उस वजह से ये बार बार महसूस हो रहा था कि ये कोई तबई मौत नहीं, ये कोई साजिश है या कोई कत्ल है। पर आज कुछ बयानात कुछ लोगों के मुंह से ऐसे भी आए जिस वजह से ये शक सच साबित होने लगे हैं। ख़ास तौर पर आज आमिर लियाकत की तीसरी बीवी की मां जो बयान आया है जिसमें उसका कहना था कि आमिर लियाकत की अब जितनी भी जायदाद है वो सारी की सारी दानिया मलिक को जाती है। और आज ही के दिन आमिर लियाकत के एक मुलाजिम का ये भी कहना था कि आमिर लियाकत के बारे में जिस वक्त ये कहा जा रहा था कि वो अपने घर से मुर्दा हालत में पाए गए हैं उस वक्त भी आमिर लियाकत ज़िंदा थे। हालांकि जब उनको एम्बुलेंस में लेके जा रहे थे उस वक्त भी उनकी सांसें चल रही थी। और उसके बाद उन्होंने काफ़ी सारी ऐसी भी बातें कही हैं जिस वजह से ये सारे शक सच साबित होने लगे हैं। वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी ऐसी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। दोस्तों, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की वफ़ात के बाद उनकी जायदाद के हवाले से बेशुमार सवालात उठाए जा रहे हैं। हाल ही में दानिया मलिक की वालदा के इस मामले पर अहम दावा सामने आया है। एक निजी वेबसाइट को दिए गए इंटरव्यू में दानिया की वालदा ने आमिर लियाकत की जायदाद से मुत्तलिक अहम बात की। दानिया मलिक की वालदा का कहना है कि हमने खुला का केस दायर किया था और अभी वो जज के पास पहुंचा भी नहीं था कि आमिर लियाकत वफात पा गए, तो दानिया अब उनकी बेवा है। और उस हिसाब से उनका कहना था कि हमें आमिर लियाकत की जायदाद से कोई लालच नहीं है। हम शादी से पहले भी इसी घर में रहते थे और शादी के बाद भी इसी घर में रहते थे। हम कभी भी आमिर लियाकत के दिए गए बंगलों में राइश पजीर नहीं हुए। पर उनका मज़ीद कहना था कि आमिर लियाकत ने अपनी ज़िंदगी में बहुत से बार कहा कि वो अपनी पहली दोनों साबिका बेगमात और बच्चों को उनका हिस्सा अदा कर चुके हैं, तो अब जो कुछ भी है दानिया का है। वो अपनी ज़िंदगी में ये बात कह चुके थे कि अब दानिया ही मेरी बीवी है और मैं अपनी सारी जायदाद अब उससे ही दूंगा। उनका मज़ीद कहना था कि हमने अदालत में आमिर लियाकत से किसी भी किस्म की जायदाद का दावा नहीं किया, बस तनसीख निकाह का दावा किया था। अब इस पर फैसला होने से पहले आमिर लियाकत फौत हो गए, लिहाजा उसे खुला नहीं सुलह ही कहेंगे। दानिया मलिक आमिर लियाकत हुसैन की बेवा हैं। ख्याल रहे कि दानिया ने इंस्टा स्टोरी पर भी बताया कि वो अपने शोहर आमिर लियाकत हुसैन की वफ़ात के बाद अब इद्दत में हैं। पर ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि दानिया मलिक ने अपनी इद्दत तोड़ दी है। आमिर लियाकत की मौत के हवाले से जो दूसरी बात सनसनीखेजी पैदा कर रही है वो है आमिर लियाकत के मुलाजिम का इंकिशाफ। आमिर लियाकत के मुलाजिम का कहना है कि आमिर लियाकत अपनी मौत से एक दिन पहले मुल्क छोड़ना चाह रहे थे। उस दौरान वो बहुत रो रहे थे जिसके बायस उनकी तबीयत बिगड़ गई। मुलाजिम ने यह भी बताया कि जब से दानिया शाह से उनकी मामलात ख़राब हुए हैं वो हर वक्त टेंशन में रहते थे, शदीद डिप्रेशन का शिकार थे, जिसके बायस उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा नासाज रहती थी। मज़ीद उनका कहना था कि जिस वक्त आमिर लियाकत को एम्बुलेंस में लेकर जा रहे थे उस वक्त उसकी सांसें चल रही थी। और साथ में ये भी बताया गया कि जिस एम्बुलेंस में उनको लेकर जा रहे थे उस एम्बुलेंस की भी कंडीशन कुछ खास नहीं थी। जबकि आमिर लियाकत की तीसरी बीवी सैयदा दानिया शाह का ये कहना है कि आमिर लियाकत की अचानक वफात का सुनकर अफसोस हुआ। 3-4 दिन पहले आमिर लियाकत का सुलह के लिए फ़ोन भी आया था। सलमा बेगम ने कहा कि खुला के केस के बाद आमिर लियाकत शुरू दिन से सुलह करना चाहते थे। मैंने कहा कि मामला काफ़ी बिगड़ गया है, पहले अपने आप को संभाल लो फिर देखेंगे। आमिर लियाकत सुलह का सुनकर काफ़ी खुश थे। कहा गांव में आकर माफ़ी मांगूंगा। उन्होंने कहा कि तलाक नहीं हुई थी, अदालत भी सुलह का मौका देती है, पुलिस हमसे क्या तफ्तीश करेगी, क्या हम आमिर लियाकत के साथ रहते थे? हम कोई बड़े लोग नहीं हैं जो आमिर लियाकत पर दबाव डालते। आमिर लियाकत ने हमें टार्चर किया और दबाव डाला। दानिया मलिक की वालदा ने कहा कि अगर हुकूमत सिक्योरिटी देगी तो आमिर लियाकत की तदफीन पर कराची जाएंगे। वो हमारा बेटा था, हमारा दामाद था और अभी तक दानिया उसके निकाह में है। वाज़ेह रहे कि रुकन कौमी असम्बली आमिर लियाकत हुसैन की तीसरी बीवी दानिया मलिक ने तनसी के निकाह और 11,51,50,000 रुपये हक मेहर का भी दावा दायर कर रखा है। आमिर लियाकत की एहलिया दानिया मलिक की जानिब से 1 लाख रुपये माहाना बतौर नान नफ़का का भी दावा दायर किया गया था।
یاد رہے کہ عامر لیاقت حسین نے رواں سال کے آغاز میں لودھرا سے تعلق رکھنے والی اس 18 سال دانیہ ملک سے تیسری شادی کی تھی۔ دوستو، کہانی کو مزید سمجھنے کے لیے ہمیں عامر لیاقت کی زندگی پر ایک نظر ڈالنی پڑے گی تاکہ اور مزید ثبوت کھل کر سامنے آ جائیں تاکہ ہم سچ کا پردہ اٹھا سکیں۔ جیو ٹی وی کے پروگرام عالم آن لائن سے شہرت پانے والے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین 20 سال سے میڈیا پر چھائے ہوئے تھے۔ وہ سیاستدان، کالم نگار اور ٹی وی میزبان کی حیثیت سے شہرت رکھتے تھے۔ ان کو ٹی وی اینکرز میں سر فہرست سمجھا جاتا تھا۔ وہ 500 بااثر مسلم شخصیات میں شمولیت اختیار کر چکے تھے۔ 1971 میں پیدا ہونے والے عامر لیاقت 2018 سے ممبر قومی اسمبلی بھی تھے۔ وہ 2010 سے میڈیا پر تنازعات کی زد میں رہے۔ ایک اعتبار سے وہ میڈیا کی طاقتور شخصیات کے طور پہچانے جاتے تھے۔ خدا ان کی مغفرت فرمائے۔ آج ہم ان کی 20 سالہ کیریئر پر سال وار نظر ڈالتے ہیں تاکہ پوری کہانی کھل کر سامنے آ جائے۔ انہوں نے اپنے شوبز کیریئر کا آغاز FM 101 پر بطور ریڈیو براڈ کاسٹر کیا اور کچھ عرصہ PTV پر بھی کام کرتے رہے۔ 2001 میں جیو ٹی وی پر عالم آن لائن کا آغاز کیا۔ جیو ٹی وی پر مسلسل 10 برس یہ پروگرام عامر لیاقت کے لیے سونے کی چڑیا ثابت ہوئی اور اس پروگرام کی وجہ سے عامر لیاقت شہرت کی بلندیوں تک پہنچتے چلے گئے۔ 2010 میں جیو ٹی وی چھوڑ کر ARY ڈیجیٹل نیٹ ورک میں بطور مینیجنگ ڈائریکٹر ARYQ TV اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر ARY ڈیجیٹل تعینات ہوئے۔ ARY ڈیجیٹل پر پروگرام عالم اور عالم شروع کیا۔ 2012 ARY پر پہچان رمضان سے رمضان نشریات کو نئے انداز سے شروع کیا۔ ان کی دیکھا دیکھی دوسرے چینل نے بھی رمضان نشریات کو رنگین بنانا شروع کر دیا۔ 2013 میں جیو ٹی وی کو دوبارہ جوائن کیا اور اسی برس جیو ٹی وی پر رمضان نشریات امان رمضان کی میزبانی کی۔ جنوری 2014 میں وائس پریزیڈنٹ جیو ٹی وی مقرر ہوئے۔ جیو ٹی وی پر گیم شو انعام گھر کا آغاز کیا۔ جون 2014 میں ایکسپریس میڈیا گروپ جوائن کیا۔ گروپ ایڈیٹر مذہبی مواد روزنامہ ایکسپریس ذمہ داری سنبھال لی۔ ایکسپریس ٹی وی پر رمضان نشریات پاکستان رمضان کے نام سے میزبانی کی۔ نومبر 2014 کو ایک بار پھر جیو ٹی وی دوبارہ جوائن کی۔ جیو ٹی وی پر مارننگ شو صبح پاکستان کا آغاز کیا۔ 2015 میں جیو انٹرٹینمنٹ کا صدر کا عہدہ بھی سنبھالا۔ 2016 میں بول میڈیا جوائن کی اور وہاں پر حالات حاضرہ کا پروگرام ایسے نہیں چلے گا بطور اینکر شروع کیا۔ 2017 میں بول ٹی وی پر رمضان نشریات رمضان میں بول اور گیم شو ایسے چلے گا شروع کیا۔ نومبر 2017 میں بول میڈیا چھوڑ دی۔ پھر 2019 میں پاکستان ٹیلی ویژن میں شمولیت اختیار کی۔ اس برس PTV پر رمضان نشریات ہمارا رمضان کے نام سے میزبانی کی۔ اپریل 2020 میں دوبارہ ایکسپریس میڈیا جوائن کی اور ایکسپریس ٹی وی پر گیم شو جیوے پاکستان کا آغاز کیا اور اس کے بعد اپنے انتقال تک ایکسپریس میڈیا کے لیے ہی کام کرتے رہے۔ اب بات کریں گے ان کی زندگی میں جو الزامات ان پر عائد کیے گئے۔ 2008 میں ٹی وی شو میں ختم نبوت کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے قادیانیوں کو قابل قتل قرار دیا۔ 2 دن بعد 2 اہم قادیانی قتل کر دیے گئے۔ ان قتل کی ذمہ داری عامر لیاقت کے پروگرام پر ڈالی گئی۔ 2010 میں عامر لیاقت نے دعویٰ کیا کہ پاکستان کرکٹ کی حالیہ شکست کی وجہ یہ ہے کہ کھلاڑیوں کے جوتوں کا سول سبز رنگ کا بنایا گیا ہے، کیونکہ پاکستان کے پرچم اور گنبد خضرا کا رنگ بھی سبز ہے۔ کھلاڑی پر خدا کا قہر نازل ہوگا اور یہ اسلام کے خلاف سازش ہے۔ اس بیان پر انہیں سخت تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ 2011 میں ایک ویڈیو لیک ہوئی جو ریکارڈنگ کے دوران آف اسکرین مناظر پر مشتمل تھی، جس میں وہ نازمہ اور سب و شتم پر مشتمل گفتگو کر رہے تھے۔ پہل عامر لیاقت نے اس ویڈیو کو جعلی قرار دیا، لیکن نیو یارک ٹائم میں عامر لیاقت سے منسوب انٹرویو میں ان کا کہنا تھا یہ ان کا لائٹر موڈ تھا، یعنی کہ وہ مذاق میں تھے۔ 2013 میں رمضان نشریات امان رمضان میں لاوارث بچوں کو گود لینے کا پروگرام کا حصہ بنانے پر تنقید کا نشانہ بھی بنے۔ 2014 کو ایک عالم نے عامر لیاقت کے پروگرام میں قادیانیوں کو اسلام کا دشمن قرار دیا اور پبلک ٹی وی پر قادیانیوں کے بارے میں گفتگو نے سوشل میڈیا پر تنازع کھڑا کر دیا۔ اس پروگرام کے 5 دن بعد گجرانوالہ میں ایک قادیانی کو گولی مار دی گئی۔ یہ دوسرا موقع تھا جب عامر لیاقت کے پروگرام کو قادیانی افراد کے قتل کا محرک قرار دیا گیا۔ ایسے ہی 2016 میں پیمیرا نے جیو ٹی وی پروگرام انعام گھر کی میزبانی پر 3 دن کے لیے پابندی لگا دی،
جس کی میزبانی عامر لیاقت کر رہا تھا۔ اس شو میں ایک لڑکی کو خودکشی کا ڈرامہ کرتے دکھایا گیا تھا اور اس وجہ سے پیمیرا نے 3 دن کے لیے شو پر پابندی عائد کی۔ جنوری 2017 میں سماجی کارکن اور وکیل جبران ناصر نے پیمیرا میں ایک شکایت درج کروائی کہ عامر لیاقت ان کو بدنام کر رہے ہیں اور اس کی جان کو خطرہ ہے۔ اس ماہ عامر لیاقت نے دعویٰ کیا کہ اوم پوری کی موت ایک قتل تھی۔ اس ماہ نفرت پھیلانے پر پیمیرا نے عامر لیاقت کی بولڈ ٹی وی کے پروگرام ایسے نہیں چلے گا پر بھی پابندی لگا دی۔ مارچ 2017 میں ایمنسٹی انٹرنیشنل نے حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا کہ صحافی بلا غرض اور سماجی کارکنوں کے خلاف نفرت انگیز مہم پر عامر لیاقت کی خلاف کارروائی کی جائے۔ پیمیرا نے عامر لیاقت کو آن ایئر نفرت انگیز تقاریر پر معافی مانگنے کا حکم دیا۔ 12 دسمبر 2017 کو اعلان کیا گیا کہ عامر لیاقت 24 نیوز پر پروگرام شروع کرنے والے ہیں، لیکن 13 دسمبر 2017 کو پیمیرا نے ایک بار پھر سے عامر لیاقت پر تمام میڈیا پر پابندی لگا دی۔ سپریم کورٹ کے حکم سے یہ پابندی 7 فروری 2018 کو اٹھا لی گئی۔ 26 مئی 2018 کو پیمیرا نے ایک بار پھر عامر لیاقت پر پابندی عائد کر دی۔ ان پر الزامات تھے کہ انہوں نے جمعیت اہل حدیث اور ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف نفرت پر مشتمل گفتگو کی ہے۔ 2020 میں عامر لیاقت نے بھارتی اداکار سری دیوی اور عرفان خان کی موت پر کیے گئے تبصرے پر معافی مانگی۔ مئی 2021 میں ایک بار پھر عامر لیاقت خبروں کی زینت بنے جب وہ رمضان نشریات میں ناگن ڈانس پرفارمنس کر رہے تھے، اور اس کے بعد 2022 میں جب انہوں نے دانیہ شاہ یعنی کہ 18 سال کی لڑکی سے شادی کی تو اس کے بعد وہ میڈیا کی زینت بنتے ہی چلے گئے۔ سیاسی کیریئر کی اگر بات کی جائے تو عامر لیاقت کی والد شیخ لیاقت حسین متحدہ قومی موومنٹ کے سرگرم رکن تھے۔ عامر لیاقت بھی متحدہ قومی موومنٹ کے ٹکٹ پر 2002 میں پہلی بار ممبر قومی اسمبلی منتخب ہوئے تھے۔ اب اس کہانی کو میں نے اپنی ویڈیو مسٹری بیہائنڈ دا ڈیتھ آف عامر لیاقت میں بڑے ڈیٹیل کے ساتھ ڈیفائن کیا ہے۔ آپ چاہیں تو اس کی لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی، آپ اس ویڈیو کو بھی دیکھ لینا، جس میں نے کہانی کے کچھ اور پہلوؤں کو اٹھایا تھا۔ عامر لیاقت 2004 سے 2007 تک وزیر مملکت برائے مذہبی امور کے منصب پر فائز رہے۔ انہوں نے 2007 میں سیاست کو اللہ حافظ کیا اور 2018 میں ایک بار پھر سے سیاست کے میدان میں داخل ہوئے اور پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی، اور 2018 کے الیکشن میں دوبارہ ممبر قومی اسمبلی منتخب ہوئے اور 4 اکتوبر 2021 کو قومی اسمبلی کی رکنیت سے استعفیٰ دے کر پاکستان تحریک انصاف بھی چھوڑ دی۔ اب اگر ان کی شادیوں کے بارے میں بات کی جائے تو شادیاں بھی انہیں راس نہیں آئی۔ عامر لیاقت کی ذاتی زندگی بھی تنازعات میں گھری ہوئی تھی۔ پہلی شادی سیدہ بشریٰ اقبال سے کی، جن سے ان کے 2 بچے تھے۔ بشریٰ اقبال کو انہوں نے 2020 میں طلاق دی۔ دوسری شادی جون 2018 میں سیدہ طوبہ انور سے کی، جو کہ 2022 کے آغاز تک قائم رہی، اور عامر لیاقت نے طوبہ انور کو بھی طلاق دے دی۔ تیسری شادی فروری 2022 میں 18 سالہ سیدہ دانیہ شاہ سے کی، لیکن مئی 2022 میں دانیہ شاہ نے کورٹ میں تنسیخ نکاح کا مقدمہ درج کروا دیا۔ تو دوستو، یہ تھی عامر لیاقت کی پوری کہانی، جو تنازعات کا شکار رہی اور اکثر ان کا سامنا ایسے لوگوں سے ہوتا رہتا تھا جن سے نہ تو عامر لیاقت کی بنتی تھی، نہ ہی ان لوگوں کی عامر لیاقت سے بنتی تھی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ لازمی کریے گا، اور اگر نہ پسند آئی ہو تو مجھے مشورہ دیجیے گا کہ میں ویڈیو کو کس طرح سے اچھا بنا سکتا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔